ہائی ویورز، آج کی میری ویڈیو ان بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ہے جو کم وزنی اور دبلے پن کا شکار ہیں۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وزن سٹینڈرڈ وزن سے کم ہے؟ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، اس کے لیے ہم BMI یا باڈی میس انڈیکس چیک کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ ہے کہ آپ کا وزن کلو گرام میں لے کر اس کو تقسیم کرتے ہیں آپ کی ہائٹ کو سینٹی میٹرز میں، اور وہ سینٹی میٹر اسکوائر۔ آپ حتیٰ کہ گوگل پہ جا کر اگر اپنا ہائٹ اور ویٹ اس میں انٹر کریں تو اس میں فارمولاز ہیں، اس میں آپ اپنی ویلیو ڈالیں تو آپ اپنا BMI چیک کر سکتی ہیں۔ تو نارمل BMI جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، یہ 18.5 سے 25 تک ہوتا ہے، یعنی 18.5 سے لے کے 25 تک۔ تو اگر آپ کا وزن اس سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دبلی ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ 3 سے 4% خواتین حمل کے سٹارٹ سے ہی دبلے پن یا کمزوری کا شکار ہوتی ہیں۔ وہ کون سے سبب یا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ کمزوری کا شکار ہوتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ کچھ فیملیز میں ہی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جو بھی کھا لیں ان کا وزن گین نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کہ یا تو آپ ہیلدی یا وزن گین کرنے والی نیوٹریشس خوراک نہیں لے رہے ہوتے۔ اس کا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یا آپ بہت بیزی ہیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ آپ اپنا کھانا صحیح وقت پر لے سکو، آپ کا کھانا مس ہو جاتا ہے، اسکپ ہو جاتے ہیں آپ کے میلز۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کھانا کھا تو صحیح رہے ہو لیکن آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی یا ایگزرشن اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کا وزن گین نہیں کرنے دیتا۔ زیادہ تر افریقی ممالک کی خواتین جن میں کمزوری یا دبلا پن دیکھا گیا ہے، ان میں موسٹلی غربت جو ہے وہ اس چیز کا سبب ہے، یعنی کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے، حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ اچھی غذا لے سکیں یا کھا سکیں۔ امیگرینٹس میں بھی عام طور پہ یہ چیز دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ میں کچھ جسم میں بیماری ہے، جیسے معدے کا پرابلم ہے، گیسٹرائٹس وغیرہ ہے، آنتوں کی بیماری ہے جیسے کرونز ڈیزیز ہے یا IBS ہے، آپ کو کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا، آپ صحیح غذا کھا نہیں سکتے یا ریسٹرکٹڈ ڈائٹ آپ کو لینی پڑتی ہے، کچھ چیزیں آپ کھا سکتے ہو کچھ چیزیں نہیں کھا سکتے، یا یہ کہ آپ کوئی ایسی میڈیسنز لے رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کے منہ کا ٹیسٹ خراب ہے تو آپ کا کھانے کو دل نہیں کرے گا۔ آپ کا تھائرائڈ گلینڈ اگر بہت زیادہ اوور ایکٹیو ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی میٹابولزم زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کا ویٹ گین نہیں ہوتا۔ کچھ ایسی مینٹل یا نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں کہ خواتین کو اپنے ویٹ بڑھنے کا فوبیا ہوتا ہے کہ میں کسی طرح زیادہ ویٹ نہ میرا ہو جائے، تو وہ انٹینشنلی جو ہے اپنا کھانا اسکپ کر دیتی ہیں یا بہت تھوڑی اماؤنٹ میں کھانا کھاتی ہیں۔ اور کچھ ایسی بیماری ہیں جس میں پیشنٹ کھاتا ہے بہت زیادہ کھانا لیکن اس کے بعد وہ خود ہی الٹی کر دیتا ہے، وامٹ کر دیتا ہے تاکہ ویٹ گین نہ ہو۔ شوگر کے مریضوں میں، HIV کے مریضوں میں یا کینسر کے مریضوں میں بھی وزن گین نہیں ہوتا بلکہ ان کا ویٹ لاس ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ویٹ گین نہیں ہوتا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کمزور یا دبلی خواتین اگر ان کو حمل ہو جاتا ہے تو ان کو کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پرسنلی خود کو کیا پرابلم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان میں بہت زیادہ آئرن اور وائٹامن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ان کے جسم میں نکاہت ہوتی ہے، بہت زیادہ جلدی تھک جاتی ہیں، کوئی کام نہیں کیا جاتا، سردی بہت زیادہ لگتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کی امیونٹی اتنی لو ہو جاتی ہے کہ ہر دوسرے دن وہ بیمار ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بھی قریب کوئی بیماری ہے یا کوئی سکنس ہے تو وہ فوراً سے اس کو کیچ کر لیتی ہیں کیونکہ ان میں قوت مدافعت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہڈیاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں، بلکہ ہڈیاں جو ہیں وہ کھرنا شروع ہو جاتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں گھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ایزیلی ٹوٹ جاتی ہیں اگر چوٹ لگے، اور خون کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے جو ہے وہ دل پر بوجھ ہوتا ہے اور ہارٹ پرابلم ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھا یہ گیا ہے کہ جو کمزور یا کم وزن خواتین ہیں ان کی زندگی عام نارمل وزن کی خواتین سے تقریباً 4 سال کے قریب جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو چکر آتے رہتے ہیں، ہر وقت سر میں درد رہتا ہے، سکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے، نیلز بہت ایزیلی ٹوٹ جاتے ہیں، دانت جو ہیں ان کی جو ہے وہ چمک ختم ہو جاتی ہے، ہر وقت یعنی غصے میں رہنا اور ایزیلی اریٹیٹ ہو جانا، اور سمجھنے اور یاد کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے،
اور اکثر یہ ہے کہ پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ تو آنے ہی بند ہو جاتے ہیں اور کئی مہینوں کے بعد آتے ہیں، اور اگر وہ کنسیو کرنا چاہ رہی ہوں تو ان کو کنسیو کرنے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور ڈیلے ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایسے دبلے پن کا شکار خواتین اگر پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو کیا کیا پریگننسی میں پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ پہلے 3 منتھس میں بچے کے ابارشن یا ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ بچوں میں کچھ پیدائشی نقص ہوتے ہیں جو اس میں کامن ہوتے ہیں، جیسے کہ نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، وہ اس میں بہت کامن ہے۔ اور اس کے علاوہ پیٹ کی سکن جو ہے اس کی کمزوری کی وجہ سے یا پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے کچھ ڈیفیکٹ ہوتے ہیں جن کو ہم گیسٹروشائسس کہتے ہیں، یعنی وہ آنتیں باہر کی طرف بچے کی آ جاتی ہیں، بچے میں خون کی کمی ہوتی ہے، بچے کم وزن ہوتا ہے، اور ٹائم سے پہلے پری میچور پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور ایون کہ بچے کا پیٹ میں فوت ہونے کا خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیدائش کے بعد بھی پہلے سال میں بچوں کی اموات جو ہیں وہ زیادہ ہیں کم وزن خواتین میں، اور اسی طرح ڈیلیوری کے وقت جو ہے وہ کافی پرابلمز ان کو ہوتے ہیں، اور ان کو کٹس وغیرہ زیادہ ایزیلی لگ جاتے ہیں زخم پیدائش کے وقت، اور کچھ دماغی پرابلم جو ہیں وہ بچوں میں بھی ہوتے ہیں پیدائش کے بعد، دے آر ناٹ ہیلدی، اور بریسٹ فیڈنگ اگر وہ کروانا چاہیں تو اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے کیونکہ نیوٹریشن کی کمی کی وجہ سے ان کا ملک انیڈیکویٹ ہوتا ہے بچے کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو کم وزن خواتین ہیں ان میں یہ ساری حمل کی کمپلیکیشنز یا ان کے اندر جو ساری کمپلیکیشنز ہیں ان سب کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہے کہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے کہ حمل ہونے سے پہلے ہی ہم وہ سارے سٹیپس لیں کہ ان کا وزن نارمل پہ آ جائے اور اس کے بعد وہ کنسیو کریں۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو پیشنٹ کی ہم مکمل طور پہ اس کی ہسٹری لیتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کو چیک اپ کرتے ہیں، اور کچھ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں کراتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ان میں کہاں کہاں کمی ہے، اور پھر ہم وجہ کے مطابق اس کا علاج کرتے ہیں۔ اگر ہمیں لگتا ہے کہ خوراک لینے میں کمی ہے تو اس صورت میں پھر ہم یہ کہ ایکسپرٹ ڈائٹیشین کو اس کو ریفر کرتے ہیں۔ ڈائٹیشین ان کو بتاتا ہے کہ ڈیلی آپ کو کتنی کیلریز کی ضرورت ہے۔ تقریباً 2000 کیلریز جو ہے ایک خاتون کو ڈیلی اپنی خوراک میں لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح خوراک نہیں لے رہی ہیں صحت مند تو اس کے مطابق پھر ڈائٹیشین ایڈوائز کرے گا۔ کچھ خوراک ہیں جن کے اندر وائٹامنز اور منرلز جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، وہ ان کو دیے جاتے ہیں۔ اگر سپلیمنٹس کی ضرورت ہو تو ٹیبلٹس کی شکل میں سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں، اور ڈائٹ میں جیسے ہیلدی ڈائٹ ہے، فائبر ڈائٹ ہے، اور ہائی کیلوری ڈائٹس ہیں جیسے کہ میٹ ہے، ملک ہے، نٹس ہیں، فروٹ جوسز ہیں، اور فروٹ سموتھیز ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی خوراک میں بڑھائیں۔ مینلی 3 مین کھانے اور اس کے علاوہ 3 اسمال سنیکس جو ہیں وہ لیے جائیں، پانی بہت زیادہ پیا جائے۔ تو وہی ساری جو ہیلدی ڈائٹس کا اسکیجول ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اوور ایکسرسائز کر رہی ہیں تو ان کی ایکسرسائز کو تھوڑا سا کٹ ڈاؤن کیا جائے، جتنا کہ نارمل ہیلدی خواتین کو ضرورت ہوتی ہے صرف اتنا کیا جائے، ضرورت سے زیادہ نہ کیا جائے تاکہ وہ ویٹ گین کر سکیں۔ اگر کوئی ہمیں لگتا ہے کہ مینٹل النیس ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں لے رہی ہیں تو ہم اس کو سائیکیٹرک کو ریفر کرتے ہیں تاکہ وہ کاؤنسلنگ سے اور اگر ضرورت ہو تو میڈیسن سے ان کے مینٹل پرابلم کو ٹریٹ کریں۔ اس کے علاوہ یہ ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کنسیو کرنا چاہ رہی ہیں تو ایٹ لیسٹ 1 مہینہ پہلے، اور بیٹر یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے پہلے سے فولک ایسڈ ٹیبلٹ 400 مائکرو گرام وہ لی جائے، جو کہ میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اس سے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس جو ہیں ہم اوائڈ کر سکتی ہیں۔ تو آئیڈیل سچویشن یہ ہوگی کہ یہ سارے کام کر کے جب آپ کا وزن نارمل رینج میں آ جائے تو اس کے بعد آپ کنسیو کریں یا پریگننسی کا سوچیں۔ اور جب آپ پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کا پہلا ہی وزٹ، جسے ہم بکنگ وزٹ کہتے ہیں، اس کا آپ کا BMI چیک کیا جاتا ہے، آپ کا وزن دیکھا جاتا ہے، اور آپ انڈر ویٹ ہو تو اس کے لیے پھر وہی لائف سٹائل آپ کے بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کھانا ہے، کیسے ایکسرسائز کرنی ہے، اور اگر آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ یا میڈیسن کے ڈاکٹر کی ہیلپ کی ضرورت ہے، کوئی پرابلم آپ کو فزیکل ہے تو اس کے لیے پھر پراپر ریلیونٹ اسپیشلسٹ کو ہم ریفر کرتے ہیں۔
اور فولک ایسڈ جو آپ پہلے لے رہے ہو اسی کو پہلے 3 منتھس میں کنٹینیو کرواتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ڈائٹیشین بھی دیکھتا ہے، وہ آپ کو ڈائٹری ایڈوائس بھی دیتا ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک گروپ آف ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو مل کے آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ پہلے 3 مہینے میں جو بچے کے نقص دیکھنے کے لیے گردن کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، جسے ہم اینٹی الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، وہ تو ہم نارمل روٹین میں کرتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کیونکہ بچے کا وزن بھی کم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو تھرو آؤٹ پریگنینسی ہم تقریباً ہر مہینے 5ویں مہینے کے بعد سے تو بچے کا وزن ہم چیک کرتے ہیں، اور بچے کی گروتھ دیکھتے ہیں کہ بچے کی گروتھ ٹھیک ہو رہی ہے کہ نہیں۔ آپ کو اسپیشل ملٹی وائٹامنز اور آئرن اور سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں، اور اگر آپ ملک پروڈکٹس یا ڈیری انف نہیں لے رہی ہیں تو آپ کو کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیلیوری کے دوران کیونکہ آپ کو ٹائم سے پہلے بچہ پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، بچہ وزن میں کم ہوتا ہے، اس لیے جب بھی آپ ڈیلیوری کے لیے آتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو مستقل الیکٹرانک طریقے سے بچے کی ہارٹ بیٹ چیک کی جاتی ہے، بچوں کا جو ڈاکٹر ہوتے ہیں اسپیشلسٹ ان کو انفارم کیا جاتا ہے تاکہ ڈیلیوری کے فوراً بعد آپ کو بچے کو وہ اٹینڈ کریں۔ اس کے علاوہ آپ میں انسٹرومنٹس ڈیلیوری کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اس لیے کہ کمزوری کی وجہ سے آپ بہت جلدی جو ہے وہ تھک جاتی ہیں، اور بچے کا ٹیمپریچر کم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ڈیلیوری کے بعد بچوں میں گلوکوز کم ہونے کا ڈر ہوتا ہے، سانس کا پرابلم ہو سکتا ہے، اس لیے بچے کو ICU میں داخل ہونے کے چانسز کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ پیدائش کے بعد آپ کو بریسٹ فیڈنگ کے لیے ڈاکٹرز کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہم اسپیشل لیکٹیشن کنسلٹنٹس کو ریفر کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو ایڈوائز کر سکیں، آپ کو پراپر ہائی کیلوری ڈائٹ بتائی جائے کون سی ڈائٹ لینی ہے، اور اسی طرح اپنی اچھی غذا اور ایکٹیویٹی جو ہے بچے کے پیدائش کے بعد بھی قائم رکھنی ہے۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگلی پریگننسی ہونے سے پہلے آپ ایٹ لیسٹ 2 سال کا وقفہ کریں تاکہ آپ کی ڈائٹ اور نیوٹریشن جو ہے وہ پراپرلی لیں اور آپ کا وزن نارمل پہ آئے، آپ کی صحت بہتر ہو، اور اس کے بعد ہی آپ پھر نیکسٹ پریگننسی کا سوچیں۔ اس کے لیے ڈاکٹر آپ کو چھٹی کرنے سے پہلے ہاسپٹل سے پراپر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کون سا معنی حمل طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ کم وزن خواتین کے لیے یہ میری ویڈیو کافی مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں اس کے علاوہ بھی کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کی ارد گرد اگر کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو پلیز آپ شیئر کرو، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔